اللہ کی دیکھیے قرآن مجید جو رسی کا نام لیتا ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے، کتاب و سنت کا نام اللہ کی رسی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے جس طرح مجھے قرآن دیا اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ دی، اور وہ حکمت ہے جسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بنو، مطلب قرآن حدیث سے نہ کٹو۔ پہلا جملہ یہ کہا کہ قرآن حدیث سے جڑ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا اس سے کٹو نہیں۔ اب فرقہ وہ کہلائے گا جو قرآن و سنت سے کٹے، اور اہل حدیث تو قرآن و سنت سے جڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں نے بھی اسی تناظر میں بات کی، صحابہ کا یہی طریقہ تھا، قرآن حدیث سے جڑے ہوئے تھے، جب بھی کوئی اختلاف ہوتا یا قرآن پہ پیش کرتے یا رسول کے سامنے لے آتے، اور جب ان کو کوئی آیت مل جاتی اور حدیث مل جاتی اختلاف ان کا ختم ہو جاتا۔ آج بھی اختلاف ختم کرنے کا وہی طریقہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ میں سب سے بڑا اور پہلا اختلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر نے مسجد نبی میں تلوار لے کر للکارنا شروع کر دیا، خبردار کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا۔ اور تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آئے اور آ کر کے ممبر پہ چڑھ گئے۔ حضرت عمر سے کہا اجلس یا عمر اجلس، 3 دفعہ بولا، حضرت عمر نہیں بیٹھے، غصے میں بھرے ہوئے۔ حالانکہ حضرت عمر جیسا جری انسان، اور اللہ کے رسول نے ان کے علم کی تعریف کی، لمبے کرتے خواب میں آپ نے دیکھے اور کہا کہ عمر کا علم ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ تو اتنا زیرک انسان آج نبی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور تلوار لیے کھڑا ہے کہ کسی نے بھی کہا نبی فوت ہوا ہے میں گردن ماروں۔ لوگ چپ بیٹھے۔ ابو بکر آئے، 3 دفعہ بٹھانے کی کوشش کی، نہیں بیٹھے، ممبر پہ چڑھ گئے، اور جب ممبر پہ چڑھے انہوں نے بالکل حضرت عمر کے دعوے کے بالکل اپوزٹ دعویٰ کیا۔ فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا، اس کا معبود آج فوت ہو گیا، ان محمدا قد مات۔ اب صحابہ چپ کر کے بیٹھے۔ اب یہ ما انا علیہ واصحابہ کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے، نہ عمر کی بات مان رہے ہیں نہ ابو بکر کی بات مان رہے ہیں، نہ عمر کو غلط کہہ رہے ہیں نہ ابو بکر کو غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ دونوں کی باتیں متضاد ہیں۔ صحابہ کیوں چپ بیٹھے؟ نہ عمر کو صحیح کہہ رہے ہیں نہ ابو بکر کو صحیح کہہ رہے ہیں، نہ عمر کو غلط کہہ رہے ہیں نہ ابو بکر کو غلط کہہ رہے ہیں، چپ بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی؟ کیوں چپ بیٹھے؟ جی ماشاءاللہ، کوئی بھی؟ اس لیے کہ ابھی تک دونوں کے دعوے آئے ہیں، دونوں کے دعوے آئے ہیں، دلیل کسی نے نہیں دی۔ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ بات مانو دلیل سے۔ اب ابو بکر صدیق نے دلائل دینے شروع کی۔ فرمایا ما کان محمد قد نہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمارا یہ آخری پیغمبر بھی سابقہ انبیاء کی طرح رسول ہے، پہلے انبیاء بھی چلے گئے، اگر یہ بھی چلا گیا وفات ہو گئی، قرآن نے دیکھو لفظ وہ لگی لپٹی والے بھی نہیں کہے، جیسے وصال فرما گئے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، وصال فرما گئے، موت کا لفظ استعمال نہیں کر، وصال فرما گئے۔ کیا مطلب؟ وصل کہتے ہیں ملنے کو،
وہ وہیں سے آیا تھا اور وہیں جا پہنچا، جہاں سے آیا تھا وہیں. یہ تو ان کے عقیدے ہیں نا. جو عرش پر مستوی تھا مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ اتر پڑا مدینہ میں، جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. یہ تو لوگوں کے عقائد ہیں. تو اب دوسری دلیل دی انک میت و انہم میتون، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ جو کافر آپ کی موت کی متمنی ہیں ان پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے. افإن مت فهم الخالدون، اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ ملے، ہمیشہ رہیں گے؟ اب جب ابوبکر صدیق نے یہ قرآنی آیات پڑھی نا، خدا شاہد حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی. گویا ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ میری بات غلط ہے. یہ صحابہ کا طرز تھا کہ جب قرآن آ جائے یا نبی کا فرمان آ جائے پھر میرا دعویٰ، میری رائے، میری عقل کچھ نہیں. پھر جو کچھ ہے اللہ کا دین یا قرآن میں ہے یا نبی کے فرمان میں. اور صحابہ نے یہی کر دکھایا اور یہی آج ہماری دعوت ہے. جی ایک مجلس کی 3 طرح اب وہ ہنڈی وقت ہو جانے کے بعد پھر دوسرا ڈنڈا ہو گیا. اب کہہ رہے رکھا لگا مطلب آپ نے میں نے کچھ کہا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں، دونوں کے درمیان. اب یہ دونوں مجرم ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تو ایک مجلس کی 3 طلاق تو ایک ہی ہے. یہ تو ان کے ہاں تو ہو گئی نا، ان کے ہاں تو ہو گئی. آپ جو اگلی بات کر رہے ہو وہ قرآن و سنت کی بات کر رہے ہو. حنفی موقف میں تو یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تو ہو گئی. بلکہ عامر لیاقت شو میں مفتی عبد القوی جو ملتان والا ہے وہ 2-3 دفعہ وہ بھی میرے ساتھ آیا پروگرام میں. جب میں نے کہا کہ جی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک تھپڑ مارو گے تو 1 گنیں گے، 2 مارو گے تو 2 گنیں گے، 3 مارو گے تو 3 گنیں گے. یہ کیسے ہے کہ تھپڑ 3 مارو اور گنو 1؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اسی فارمولے کو میں نے کہا اگر کوئی 4 تھپڑ مارے تو کتنے گنیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں. 4. 5 مارے کتنے گنو گے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 5 طلاقیں دیتا ہے کتنی گنو گے؟ حنفی کے مطابق 3. 10 بھی طلاقیں دے فقہ حنفی کے مطابق 3 ہی رہیں گی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے حق کی 3 کا دیا ہے، اس سے زیادہ اس کو حق کی نہیں تھا، باقی زائد فضول ہے وہ خارج کی جائیں گی. میں نے کہا اسی فارمولے کے تحت ایک وقت میں اللہ نے حق ہی 1 کا دیا ہے، باقی جتنی دے گا فضول ہے. ایک وقت میں حق کی اسے 1 کا ہے. میرا خیال ہے دوسروں کو بھی موقع دیں. جی وہ ایک طلاق کے بعد قائل ہیں، 2 طلاق کے بعد قائل ہیں، 3 کے بعد قائل نہیں ہیں جب تک کہ پھر حلالہ نہ ہو. قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے کچھ لوگ چیز قسطوں پر بھی دیتے ہیں، الگ ریٹ پہ الگ بھی دیتے ہیں، کچھ صرف قسطوں پہ دیتے ہیں. یہ جو قسطوں پہ صرف آپ کہہ رہے ہو نا دیتے ہیں لوگ، یہ قسطوں والے جو ہیں ایسا صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہا ہو میں ادھار دیتا ہوں نقد نہیں دیتا. یہ ہیلہ ہے. کیونکہ مولویوں نے جب یہ کہا نا کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھنا حرام ہے کہ نقد میں اور ادھار میں اور، تو وہ قیمت بڑھا کے ادھار والی رکھ لیتے ہیں، نقد والی بتاتے ہی نہیں، کہتے ہیں جی ہم تو دیتے ہی ادھار. اللہ خیر سلام. ایک منٹ ہم تو دیتے ہی ادھار ہیں، ہم نقد دیتے ہی. یہ ہیلہ ہے، یہ ہیلہ ہے کہ جی ہم اس کی ایک مثال بھی صحابہ میں نہیں ملتی. ہاں ایسی ملتی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نقد دیتا ہوں ادھار نہیں دیتا. اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مارکیٹ میں کپڑا آیا ہوا ہے خواتین کا، میری سہیلی بھی لے کر آئی ہے، بڑا اچھا کپڑا ہے، مجھے بھی دلوا دیں. آپ نے فرمایا پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے دلوا دیں گے.
حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب تک تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں کسی کو بھیج کے دیکھتا ہوں، اگر وہ ادھار دیتا ہے تو میں دلوا دیتا۔ وہ جب بندہ گیا اس نے جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، وہ یہ کپڑا مانگ رہے ہیں ایک سوٹ کا، اور پیسے ابھی نہیں ہیں، بعد میں جب آئیں گے دے دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس بدبخت نے آگے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو بعد میں دیں گے، میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، پیسے لے آؤ، نقد لے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کوئی برا نہیں منایا، اور آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ میں نے تو تیری خاطر بندہ بھیجا تھا، اور وہ ادھار نہیں دیتا، اس کی چیز ہے، اس کی مرضی، وہ نقد دیتا ہے اور نقد ہمارے پاس پیسے نہیں۔ یہ مثال تو ملتی ہے، لیکن کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ جی میں نقد نہیں بیچتا ہوں، صرف ادھار بیچتا ہوں، یہ صرف زیادہ قیمت کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا گیا، حرام ہے۔ جی ایک ساتھی ہے جی وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنی بیگم کا علاج کروا رہے، نفسیاتی طور پہ وہ نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ بار بار اس کی بیگم کو اسی حالت میں سے کہتی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو۔ اس ساتھی نے کیا کیا، ایک مرتبہ اس کی حالت دیکھ کے طلاق دی، پھر کچھ عرصے اس کا علاج جاری ہوا، پھر اس کو اسی طرح کا مسئلہ ہے، طلاق دی، بچے بھی ہیں، اس طرح کرتے وقت ادوار میں اس نے 3 طلاقیں دی۔ جی تینوں واقع ہو گئے، عورت اس پر حرام ہو گئی۔ جی جی اگر قبریں پہلے ہوں تو وہاں مسجد بنانی حرام ہے، اور اگر مسجد پہلے ہو تو وہاں قبریں بنانی حرام ہے۔ بس کوئی بھی مسجد ہو، میں نے ایک فارمولہ دے دیا، اگر مسجدیں پہلے ہیں وہاں قبریں بنانی حرام، اور اگر قبر پہلے ہے تو وہاں مسجد بنانی حرام۔ جی بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، کیونکہ پوری زندگی اس طرح گزر جاتی ہے، لیکن ہے وہ اللہ کو، یہ کہ نفل وسان کے مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، لیکن جو عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں عرش والا جو عقیدہ ہے جو صحیح منہج ہے وہ ان کے بارے ان کی اس کی معلومات ان کو نہیں ہوتی، تو ایسے میں بہت آ جاتی ہے تو ان کو شمار میں رکھا ہو۔ آپ تبلیغ کرو، ان کو جمعرات کو کوٹ روڈ میں بھیجو، وہاں وہ تربیت حاصل کریں، اور وہاں پھر وہ دعائیں بھی سکھلاتے ہیں، عقیدہ منہج ہر چیز بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ دیکھیں نا جیسے دنیا داری میں بھی تو آدمی کوشش کرتا ہے نا، تو جس چیز پر جنت کا دار و مدار ہے اس کے لیے بھی تو انسان تھوڑی کوشش کرے نا۔ سوال ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور اسی طرح بعض ساتھی نماز کے بعد اذکار کرنے کے بعد اپنے چہرے پر جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی روایت موجود ہے، البتہ محدثین کی نظر میں وہ ضعیف ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے قیاس کریں تو ضعیف روایت ہے، چونکہ اس میں کوئی احکام نہیں آ رہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ضعیف روایت اگرچہ اس میں ضعف آ گیا ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ صحیح ہوگی، ایسے کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ایک فقیر نے کسی سخی سے کچھ مانگا، اس نے کہا ہاتھ آگے کرو، ہم نے ہاتھ آگے کر دیا، چیز زیادہ تھی، ہم نے ایک ہاتھ کی بجائے دونوں ہاتھ آگے کر دی، اس نے ڈال دی، اب ہم ایسے کر کے چلے جائیں، وہ تو ساری گر گئی۔ کو پلے تو باندھو نا، جب رب سے بھکاری بن کے مانگا ہے تو اب اس کو پلے تو باندھو، سمیٹو تو صحیح، تسلیم تو کرو نا کہ یا اللہ تو نے جو دیا میں نے قبول کر لی۔ اب کچھ لوگ ایسے مانگ رہے ہوتے، اور جب مولوی صاحب کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ صحبہ اجمعین، ایسے کر کے چلے جائیں، وہ جو تھوڑا بہت آٹا ہاتھوں میں آیا تھا وہ بھی پیچھے پھینک کے چلے گئے۔ اللہ کے بندو دیکھو، حضرت ابو ہریرہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے آ کر کے کہا کہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، دوسروں تک پہنچاتا ہوں، لیکن مجھے بھولنے کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں، آج تو مجھے یاد ہے، کل پرسوں 2 دن بعد تھوڑی تھوڑی باتیں اس میں سے بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دامن ایسے پھیلا، ابو ہریرہ نے قمیض کا دامن ایسے پھیلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں
نہ کوئی آٹا، نہ گندم، نہ چاول، کچھ بھی نہیں. آپ نے ایسے فضا میں 3 چلو بھرے اور اس کے دامن میں ڈالے، اس طرح ایسے 3 دفعہ ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو پکڑ کے سینے سے لگا دے. اس نے دامن کو پکڑا سینے کے ساتھ ایسے مسئلہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے کانوں نے اللہ کے رسول سے کچھ سنا ہو اور پھر ذہن نے اسے بھلا دیا کبھی. اب وہ کیا چیز تھی جو آپ نے 3 دفعہ ابو ہریرہ کے دامن میں ڈالی؟ وہ کیا چیز تھی؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر آپ نے اسے یہ بھی کہا کہ سینے سے لگا لے اور اس کا اثر بھی ہوا. میں آپ کو ایک اور مثال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، پہلی وحی، اس پہلی وحی میں جبریل امین نے آپ سے آ کر کے کہا اقرا، پڑھی. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا وڑھنا نہیں جانتا. حدیث میں آتا ہے ثم اخذنی فغطنی، جبریل نے مجھے پکڑا سینے سے لگا کے ایسے بھینچا، جیسے کوئی دوست سے گلے ملتا ہے اس طرح دبا کے بھینچا. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھی. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا وڑھنا نہیں جانتا. ثم اخذنی، اس نے پھر مجھے پکڑا اور پھر گلے سے لگا کے مجھے بھینچا. پھر جب چھوڑا پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھنے لگ گیا. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، بیچ میں مدرسہ تو نہیں بیٹھے، پڑھنے بھی نہیں بیٹھے، کوئی الف با با تا سا یہ بھی قاریوں کی طرح وہ بھی نہیں پڑھا. کس چیز میں کیا چیز تبدیلی آئی بیچ میں کہ نہ پڑھنے والا پڑھنے لگ گئے؟ جی شیخ صاحب ایک طلاق سے دوسری طلاق، واہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میری باتیں کچھ سمجھ نہیں رہا. یہ آپ سے مزدہ تھا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدہ تھے. نہیں، جبرائیل علیہ السلام کا زمانہ، جو جپھی تھی نا جبریل کی، جو 3 دفعہ جپھیاں ڈالی، وہ جبریل کے سینے کی چیز دوسرے سینے میں اللہ نے منتقل کر دی، اور تو کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ جو علماء کی جپھی ہے نا، یہ بھی بڑی کمال کی ہے. نہیں میرا نہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو خادم ہوں. علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ سینہ ملائیں، جپھی ڈالیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی محفل میں بیٹھیں. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں اتار سے تشبیہ دی، اتاری نہیں، اتار سے تشبیہ دی کہ ان کی مجلس میں ایسے ہے بیٹھنا جیسے عطر والی دکان پہ بیٹھنا. تم کچھ بھی نہیں خریدو گے، وہ جو کچھ کسی کو بھی بیچتا رہے گا تمہیں مفت میں خوشبو آتی رہے گی، کبھی موتیے کی، کبھی چمیلی کی، کبھی کسی کی، کبھی رات کی رانی، کبھی دن کا راجا. مختلف خوشبوئیں تمہیں دماغ کو معطر کرتی رہے. تو یہ جو چیز مانگی ہے اسے آپ پلے پالیں، سمیٹیں. اگر آپ ایسے پھینک کے چلے گئے تھے تو ناقدری ہے. یہ تو دینے والے کو بھی مزہ نہیں آئے گا. جب دوبارہ آپ بیٹھیں گے نا مانگنے، دینے والا بولے گا تیرے کو کیا دوں، میں نے کل بھی تو دیا تھا، تو ایسے پھینک کے چلا گیا تھا. تو اس کی قدر کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس کی قدر کرو، اس کو سمیٹو. جی سوال ابھی ساتھی کا فون آیا ہے، ان کی بیوی کا ڈلیوری، فونوں پہ بھی سوال سن رہے ہیں، ماشاء اللہ. تو ابھی ڈلیوری تھی ان کے، وہ کہنے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سینڈ کر کے دیں، آپ کی بیوی کا آپریشن کر رہے ہیں، دوبارہ بچے نہ ہوں، ہم اس کو آپ سے سینڈ لینا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا شرعی اجازت ہے کہ میں سینڈ کر کے دوں؟ دیکھیے اگر تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب حمل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر بچے دانی کو ختم کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، وہ اختیار کریں. کل کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ابھی اس کے اگر 2-3 بچے ہیں، اللہ نہ کرے یہ 2-3 بچے فوت ہو جائیں اور بچے دانی بھی نکلوا دی، پھر کیا کرے گا؟ دوسری شادی کرے.
پھر دوسری شادی کرے گا, بیوی بولے گی میرے کو طلاق دلاؤ, چونکہ بچے دانی نکالنے کے لیے سائن تو نے کیے تھے, میں نے نہیں کیے تھے, تو نے کیے تھے. تو معاملے اللہ پہ چھوڑے. ہاں اگر ڈاکٹر کہتا ہے بیوی کی زندگی کو خطرہ ہے تو مستقل بندش نہ کرائے, احتیاطی تدابیر ساری اختیار کرے, اور جب وہ معاملہ نارمل ہو جائے پھر سے بچے ہو جائیں, کوئی حل نہیں. اپنے یعنی ڈوری اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے نا, یہ چیز. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, امام استعمال نہ کرے. سمجھ نشتہ جیسے شیعہ لوگ ہیں وہ جیسے ایک منٹ, وہ ایک سوال اٹکا رہ گیا, پیچش ہو جائے گی. پہلے تو جیسے ہی ملی آپ کہیں الحمدللہ. اور نماز بہترین شکرانے کا طریقہ ہے. آپ کوئی بھی فرض نماز نہیں, نفلی نماز, یعنی اس چیز کے شکرانے کے طور پر آپ کوئی بھی نفل آپ پڑھ لیں شکریہ. اگر منت مانی ہے تو پھر تو وہ تعداد پوری کریں اور اسی طرح پورا کریں جس طرح مانی ہے. اور اگر منت نہیں مانی تھی, صرف دعا کی تھی اور اللہ نے پوری کر دی, تو ایسے کوئی نفل پڑھ لیں اور اللہ نام کی کوئی خیرات کر دیں, صدقہ کر دیں. یہ سب شکرانے کے طریقے ہیں. جی ایک منٹ. جی اس علاقے میں جھگڑے بہت ہیں میاں بیوی کے, طلاق. تو نکاح کرتے کیوں وہ اللہ کے بندے؟ اسی لیے کرتے ہو کہ تاکہ طلاق دے سکیں. جی جی فرمائیں. دیکھیے اس میں 3-4 موقف ہیں, اہل حق کے بھی 3-4 موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ مجلس بدل گئی, طلاق دوسری ہوتی. مثلا ایک ابھی ظہر کو اس نے طلاق دی, ایک طلاق دی, کسی نے سلو کرا دی, باہر گیا, پھر واپس اس نے فون کیا میرے کپڑے استری کر کے رکھ میں باہر جا رہا ہوں. وہ آیا تو اس نے استری سے اس کی شرٹ جلا رکھی تھی, اس نے پھر دوسری طلاق ٹھوک ماری اثر. اب یہ 2 ہو جائیں, یعنی اتنے گیپ سے ایک موقف یہ ہے کہ مجلس بدلی, طلاق دوسری. دوسرا موقف یہ ہے کہ پورا مہینہ ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ ایک طلاق ہے. یہ دوسرا موقف. ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ ایک طلاق ہے, اس لیے کہ پہلی طلاق جب تک برقرار ہے جب تک اس کے اندر کوئی انقطاع نہ آئے. اب وہ انقطاع کیسے آئے گا؟ وہ تیسرا موقف. وہ کیا ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد جب تک رجوع نہ کرے دوسری طلاق ہوتی نہیں. پہلی طلاق دینے کے بعد جب تک رجوع نہ کرے, جیسے مثال کے تو وہ مثال یوں دیتے ہیں, جیسے آپ نے سجدہ کیا, 10 منٹ کا سجدہ کیا, بیچ میں اٹھے نہیں, 10 منٹ تک سجدے میں پڑے رہے, کتنے سجدے کہلائیں گے؟ ایک کہلائیں گے. اور آپ نے 10 منٹ میں سجدے کیے, لیکن 5 منٹ بعد بیچ میں اٹھائے, پھر دوبارہ چلے گئے, اور پھر 5 منٹ بعد پھر اٹھائے. پیریڈ 10 منٹ رہا, لیکن بیچ میں آپ اٹھے. اب کتنے سجدے ہوئے؟ 2. وہ کہتے ہیں کہ دوسری طلاق کے لیے رجوع ہونا ضروری ہے تاکہ پہلی ایک شمار ہو جائے. اور چوتھا موقف یہ ہے, پہلی دوسری تیسری طلاق کے 2 ہی. پہلی طلاق دو اور عورت کو چھوڑ دو, دوسری نہ دو, تیسری نہ دو, کچھ نہ کرو. بہترین طلاق ہے یہ. ایک طلاق دو
اور چھوڑ دو. اگر مہینے بعد ہفتے بعد دماغ ٹھکانے آ جائے کہ یار استری بھی خود کرنی پڑ رہی ہے, بچوں کو اسکول بھی خود لے جانا پڑ رہا ہے, ان کے پیمپر بھی خود بدلنے پڑ رہے ہیں, کیا مصیبت گلے میں پڑ گئی. اب فون کر رہا ہے, ہاں بیگم وہ تو فلانی چیز ادھر بھول گئی ہے, وہ تو لے جا. مقصد یہ ہے کہ بھی آئے گی تو ہم سلو کر دیں گے. اب اس طرح اس کو چانس مل جاتا ہے گھر بچانے کا. لیکن اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تو اسی ایک ہی طلاق پہ اس کا پہلا نکاح ختم ہو سکتا ہے. جیسے عدت پوری ہو جائے گی نکاح پہلا ختم. لیکن اس طلاق کا فائدہ یہ ہے کہ اس ایک طلاق کے بعد جو عدت پوری ہونے تک اس نے سلو نہیں کی, عدت پوری ہو گئی, پہلا نکاح ختم ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے, مرد بھی بیٹھا ہوا ہے, اور اب دونوں کی ضدیں تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی. اب اگر سلو کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ بہترین طلاق. دیکھو میں آپ کو طلاق کے گر بتا رہا ہوں, اور آج سے نہیں آزما لینا اللہ کے بندے, کہ ایک طلاق کے بعد جان چھوٹ سکتی ہے, لیکن یہ موقع بھی رہتا ہے کہ آپ سلو کر لیں, دوسری تیسری طلاق نہ دیں, اور پھر عدت ختم بھی ہو گئی تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن 3 کے بعد نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ, جب تک کہ اس کی شادی اتفاق سے دوسری جگہ ہو جائے, پھر اتفاق سے وہاں نہ بنے, پھر اتفاق سے وہ طلاق دے دے, پھر وہ عدت بیٹھے, پھر اب پہلا خامند اور وہ اور اس کا ولی راضی ہے تو ان کا نکاح دوبارہ. اگر جی شخص کے جمعے کی نماز رہ جاتی ہے وہ بعد میں ظہر کی نماز ادا کرے گا یا جمعہ؟ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا موقف ہے, میں نے گلاس رکھا تھا, ان کا موقف یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعہ ہی فرض ہے. سید بدیر الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ جمعے والے دن جمعہ ہی فرض ہے. لیکن اکثر علماء کا, میں تو خیر طالب علم ہوں, اکثر علماء کا یہ نقطہ نظر ہے اگر جمعہ نہیں پڑھا تو پھر حدیث میں آتا ہے فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا, اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 رکعتیں ظہر کی ہوتی ہیں, اس میں ظہر کا لفظ نہیں ہے. فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا, اسے چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھے, تو 4 رکعتیں ظہر کی ہوتی ہیں. اسی طرح عورتیں بھی گھر میں اگر پڑھیں گی تو ظہر پڑھیں گی. ہم وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں خلاف وقف ہے, تو یہ شریعت اس بارے میں کیا ہے؟ ہاں اگر چور چوری کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا چوری. اگر اندھے کو آپ نے آنکھیں لگوا دی اور وہ چوری کرنے لگ گیا تو وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد, ظاہر بات ہے آنکھیں تو مرنے کے بعد ہی نکالے گا نا. مرنے کے بعد کوئی چیز میری نہیں, حتیٰ کہ میرا مال بھی میرا نہیں, میرا مکان بھی میرا نہیں, ورثاء کا ہے. تو میرا جسم تو میرا ہے ہی, تو میں وصیت اس چیز کی کر رہا ہوں جو میری ہے ہی, جو میری ہے ہی نہیں. البتہ ایسی زندگی میں ایسی چیز دینے کے علماء قائل ہیں جس سے میری زندگی بھی بچ جائے اور اس کی زندگی بھی بچ جائے, جو میرے پاس اسپیئر میں ہو, فالتو ہو. جیسے 2 گردے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 گردے سے آدمی ساری زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ صحت مند ہے تو دوسرا گردہ اگر کسی دوسرے بھائی کو دے دیا جس کا گردہ خراب ہے, دونوں ہی خراب ہے, اس کو 1 گردہ دے دے گا, اس کی بھی زندگی بچ جائے گی, اس کی بھی بچ جائے گی. تو ایسی صورت علماء کہتے ہیں جائز اور درست ہے. یا بلڈ, لیکن وہ یہ ہے کہ دوبارہ ہمارا بلڈ بن جاتا ہے. اگر انہوں نے 1 بوتل نکالی ہے تو تھوڑا آپ کھائیں گے پیئیں گے, کل تک وہ بوتل پھر بن جائے گی. آج کل تو بڑا سستا ہے, چقندر کھائیں, چقندر کا جوس پئیں, گاجر پئیں, 3 بوتلیں بلڈ کے اندر آ جائیں. تو یہ چیزیں جائز ہیں. آنکھیں اور باقی ہاتھ پاؤں اس طرح عطیہ کرنا جائز نہیں. جی
हाँ, सूफी उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनके यहाँ तसव्वुफ होता है, और तसव्वुफ एक अकीदा है और गुमराह कुन अकीदा है, कुफरिया अकीदा है। तसव्वुफ में एक अकीदा है वहदतुल वजूद, एक अकीदा है वहदतुल शुहूद, एक अकीदा है हुलूल। वहदतुल वजूद ये है कि वो कहते हैं कि पूरी कायनात का एक वजूद है, सारी कायनात मिले तो अल्लाह बनता है, अल्लाह बजाते खुद कोई चीज नहीं है। और इसकी मिसाल ये देते हैं, जैसे एक साइकिल है, उसको आप स्टैंड पे खड़ा कर दे और बच्चे से पूछे ये क्या है, तो बच्चा भी बताएगा कि ये साइकिल है। ठीक, जब आप उसकी हर चीज खोल दें, हैंडल खोल दें, व्हील खोल दें, गद्दी खोल दें, बीच का फ्रेम खोल दें, मडगार्ड खोल दें, तार वगैरह जो स्पोक वगैरह उसके होते हैं वो छर्रे मर्रे सब निकाल दे, टायर ट्यूब, और दीवार पे कीले लगा के हर चीज लटका दें। अब आप जिस चीज के बारे में भी पूछेंगे कि ये क्या है, वो बोलेगा हैंडल है, ये क्या है, ये गद्दी है, ये क्या है, व्हील है। हमने खोला तो साइकिल है, तो साइकिल किधर गई, साइकिल किधर गई? अब इनमें से कोई भी चीज साइकिल नहीं है। और इसी खुली हुई चीज को जब अपनी अपनी जगह फिट करके फिर आप खड़ा कर देंगे तो फिर हर कोई बोलेगा ये साइकिल है। तो वो कहते हैं ये कायनात में जो लोग बिखरे पड़े हुए हर चीज, ये बस कोई शकील है, कोई जमील है, कोई बकरा है, कोई बैल है, क्या है, सारी चीज जब मिल जाए फिर एक खुदा बनता है। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बिल्कुल कुफरिया और गुमराह कुन अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक जात है, जन्नती अहले जन्नत उसको देखेंगे। अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ा इनाम ये होगा, अल्लाह की ज़ियारत होगी। अगर अल्लाह नौजुबिल्लाह कोई चीज़ नहीं तो ज़ियारत अहले जन्नत किस चीज़ की करें? दूसरा अकीदा है इनका वहदतुश शुहूद, कि अल्लाह ताला हर चीज के अंदर मौजूद है, कुत्ते में भी, बिल्ले में भी, थानेदार में भी, चोर में भी, मियाँ में भी, बीवी में भी, हर चीज के अंदर है। अब जब थानेदार एक चोर की पिटाई कर रहा है, दोनों में खुदा है, एक पिट रहा है एक पीट रहा है, यह अकीदा मुसलमानों का हो सकता है? तो ये गुमराह कुन ख्याल है। तीसरा जो है वो है हुलूल, कि बंदा रियाजत करते करते, इबादत करते करते ऐसा हो जाता है कि अपने आप को अल्लाह के अंदर खो देता है। मिसाल इसकी वो ये देते हैं कि जैसे शीशे का महल हो, आईने का, जिसमें चेहरा दिखता है, दीवारें उसी आईने की, छत आईने की, फर्श आईने का, हर चीज आईने की, और आपको उसके अंदर दाखिल कर दिया जाए तो आप जब चारों तरफ देखेंगे तो कौन नजर आएगा? खुद नजर आएंगे ना। तो वो कहते हैं जब बंदा अल्लाह के अंदर मदगम हो जाता है, वो अपना वजूद जिधर भी देखता है वो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जैसे मंसूर ने दावा किया था अनल हक, बोले वो यही तो था। अल्लाह के अंदर जैसे ही मदगम हुआ उसने दावा कर दिया कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही हक पर हूं, मैं ही अनल हक, मैं ही हक हूं, अल्लाह मेरा नाम है। और फिर ये इतना, जैसे चीनी को दूध में डालो, चम्मच हिलाओ, दूध बताएगा कि मेरे अंदर चीनी डली है, लेकिन चीनी नहीं बताएगी कि मैं दूध के अंदर हूं, इसलिए कि चीनी अपना वजूद खो चुकी होती है। यही वो मिसालें देकर कहते हैं, और ये तीनों गुमराह को नकीदे हैं। किसके आखिरी नमाज? नहीं गिनी जाएगी। देखिए, क़याम भी फर्ज है, फातिहा भी फर्ज है। अगर आप क़याम भी छोड़ते हैं, फातिहा भी छोड़ते हैं, आपकी रकत नहीं होती। लाजमी है, क़याम भी लाजमी है। आपको इतना तो क़याम मिले ना कि आप फातिहा पढ़ सकें, फिर तो चलो आपकी रकत हो जाएगी।
اگر آپ نے ابھی الحمد ہی پڑھا تھا، الحمد اتنا ہی کہا تھا کہ امام نے کہا اللہ اکبر، تو اب آپ پوری سورت کھڑے رہے، امام رکوع میں، آپ قیام میں ہے، تو پھر اقتدا تو نہ ہوئی نا۔ اب آپ اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں اور سلام کے بعد کھڑے ہو کر رکعت دوبارہ۔ جی کر سکتے ہیں، میں ابھی اٹیچ بات میں ہی وضو کر کے آیا ہوں۔ جی پیارے اپنے پیاروں کے خواب میں مرنے کے بعد آتے ہیں، کچھ اچھے حلیے میں ہوتے ہیں، کچھ برے حلیے میں ہوتے ہیں، اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی وہ کس حال میں ہے۔ یہ اس میں کوئی حقیقت ثابت ہے؟ بہرحال ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، تعبیر میں ایسے خیالات ظاہر کیے جا سکتے ہیں، لیکن کلیتاً ہم اس کو فارمولے کے طور پر نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ ایسا دیکھیں اور آپ محسوس کریں، آپ کا دل کہے کہ اس کی تعبیر یقیناً ایسی ہے کہ ابا حضور جو ہے وہاں تکلیف میں ہے، تو آپ ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، چونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب آپ سوال بند کر دیں، چونکہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں اذان کا ٹائم ہو گیا، اصل اذان تو بہانہ ہے، چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں دیکھو فتویٰ دے دیے۔ السلام علیکم، یہ لیں۔